موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کتنی راتیں قیام کیا۔ سامری نے بنی اسرائیل کو کیسے توحید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کیا۔ اپنی قوم کو شرک کرتے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کیسے پیش آئے؟ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا عذر پیش کیا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ موسیٰ علیہ السلام کی 9ویں قسط میں بتا چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 راتیں قیام کیا اور ان 40 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تورات کو پتھر کی تختیوں پر نقش کرتے رہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے زندگی گزارنے کے احکامات اور قواعد و ضوابط درج تھے۔ مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو وہاں عجیب ہی معاملہ پیش آ چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بتائے گئے 30 دن گزر گئے، جو کہ وہ اپنی قوم کو بتا کر گئے تھے کہ وہ 30 دن کوہ طور پر قیام کریں گے، تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے پریشان ہونا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قیام کی مدت کو 30 سے بڑھا کر 40 راتیں کر دیا تھا، اس لیے وہ واپس نہیں پہنچے۔ تو ایک دن ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب ہم مصر سے نکلے تو بہت سے مصریوں کے ہم پر ادھار تھا، ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس مصریوں کی امانتیں پڑی ہیں، اب ہم واپس جا کر ان کے ادھار یا امانتیں انہیں واپس تو نہیں کر سکتے، اس لیے تم سب لوگ جن کے پاس مصریوں کی امانتیں، زیور، گہنے وغیرہ موجود ہیں وہ اکٹھے کرو تاکہ ہم ایک گڑھا کھود کر انہیں اس میں جلا دیں۔ سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں گئے اور وہاں سے ان کے پاس مصریوں کا جو کچھ بھی تھا وہ اٹھا کر لے آئے اور آ کر اس گڑھے میں پھینک دیا جو کہ اس کام کے لیے کھودا گیا تھا۔ وہاں اس وقت ایک شخص موجود تھا جس کا نام سامری تھا، جو کہ گائے کے پجاریوں میں سے تھا، لیکن مصر میں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے ساتھ ہی وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہارون علیہ السلام اس گھڑے کے پاس سے ہٹ گئے ہیں تو وہ سامنے آیا اور وہاں موجود بنی اسرائیل والوں سے کہنے لگا کہ کیا میں تمہیں اس سب مال جو تم نے اس گڑھے میں پھینکا ہے ایک ایسی چیز بنا دوں جو کہ ایک یاد اور نشانی کے طور پر تمہارے پاس محفوظ رہے؟ وہ سب راضی ہو گئے۔ تو تب اس بدبخت سامری نے اپنی عجیب مہارت دکھا کر اس مال سے، جو کہ آگ میں جل کر پگھل چکا تھا، ایک گائے کا بچڑا بنا دیا جو کہ اندر سے کھوکھلا تھا۔ ہوا جب اس کے اندر داخل ہو کر اس کے منہ سے باہر نکلتی تو اس سے ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی۔ وہ بنانے کے بعد سامری نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ وہ تھا ہی بدبخت گائے کا پجاری، اسے دیکھا دیکھی بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے بھی اس گائے کے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ایسے جب وہ اپنی 40 راتوں کی مدت پوری کر کے واپس پہنچے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی قوم ایک بچڑے کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھی ہے اور سامری اس بچڑے کے سامنے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے اور سب لوگوں کو دکھا رہا ہے، آپ سخت غضبناک ہوئے اور اپنی قوم سے جو کچھ کہا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں۔ پس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے میرے پروردگار نے ایک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا عذاب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 10 راتوں کی تاخیر سے واپس پہنچے اور انہی 10 دنوں میں ان کی قوم نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، بلکہ سامری نے انہیں یہاں تک کہا کہ موسیٰ تو بھول کر چلے گئے ہیں، ان کا معبود بھی یہ بچڑا ہی ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اس بات سے ان میں سے اکثر ہی اس بچڑے کی پوجا میں لگ چکے تھے، بس چند ایک ہی اس سے بچے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کچھ انتظار کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، اگر کچھ زیادہ دن لگ بھی گئے ہیں تو اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔
بنی اسرائیل میں ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند لوگوں کے سوا کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کہ بچھڑے کی پوجا پر نہ لگا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو یہ سب دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ صرف 10 دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے، کہ اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو جو میری خلاف ورزی کر رہے ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا جو جواب دیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ایسے فرماتے ہیں، کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم پر جو قوم کے زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنا ڈالا، اس میں سے گائے جیسی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم کیسے بدبخت ہو کہ ایک ایسی چیز کو اپنا معبود بنا لیا جو کہ تمہاری بات سن سکتا ہے نہ ہی کوئی جواب دے سکتا ہے۔ تم لوگ صرف اور صرف اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا کی آواز سن کے اسے پوجنا شروع ہو گئے ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور شرک سے توبہ کر لو۔ ہارون علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں انہیں بہت سمجھاتے رہے کہ اس شرک سے باز آ جاؤ، لیکن وہ بدبخت اسی پر بضد رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہے، لہٰذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سب دیکھ کر ہارون علیہ السلام کے ساتھ ناراض ہوئے اور غصے سے ان کے سر اور داڑھی کے بالوں کو کھینچنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں سختی شروع سے ہی تھی، جبکہ ہارون علیہ السلام نرم مزاج طبیعت کے مالک تھے، وہ ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی؟ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں ایسے فرماتے ہیں، کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آئے؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سخت سوال کا جواب بہت نرم مزاجی سے دیا۔ کہنے لگے، ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑو اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈر گیا اور ٹھہرا رہا اور انہیں کہتا رہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے۔ میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا؟ صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل 2 فرقوں میں بٹ جاتے، ایک گروہ ان میں سے بچڑے کی پوجا کرتا رہتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا، تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ الاعراف میں ایسے کرتے ہیں، اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے مجھے کمزور جانا، اور جب میں نے انہیں منع کیا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی کہ اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ تو اے میرے بھائی، اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے، میں بے قصور ہوں۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی 10ویں قسط مکمل ہوئی۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔
जाने से पहले हमारे चैनल द लीडिंग लाइट्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और नाजरीन, हमारी आज की वीडियो के मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।